محمد کبی خان ایک چراغ اور گل ہوا۔ کچھ دنوں سے ہماری زندگی کے منظر نامے پر ہجرت کا موسم مستقل طور سے طاری ہے۔ ابھی امجد اسلام امجد اور ضیاء محی الدین کی جدائی کا زخم ہرا تھا کہ محمد کبی خان کی رحلت کا پرسہ لکھنا پڑ گیا۔ اب تو الفاظ بھی ساتھ چھوڑنے لگے ہیں۔ فنون لطیفہ کی دنیا میں یکے بعد دیگرے کئی نابغہ روزگار ہستیاں راہ عدم ہوئیں۔ جانے والوں کو ویسے کون بھی روک سکتا ہے؟ فیض صاحب نے کہا تھا کہ گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی شام، دھل کے نکلے گی ابھی چشمہ مہتاب سے رات۔ لیکن ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ یہ رات اب طویل ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے فنون لطیفہ کے بڑے بڑے لوگ رخصت ہو رہے ہیں اور دکھ اس بات کا ہے کہ ان میں سے اکثریت کی جگہ لینے والا بھی کوئی نہیں۔ اس لیے زندگی کا منظرنامہ ویران محسوس ہونے لگا ہے۔ ہمارے سماج میں اب سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال، ٹیکنالوجی کی شدید رغبت، ہیش ٹیگ میں مبتلا طرز زندگی، ایسے ماحول میں اب ہم میں سے حقیقی دکھ کو محسوس کرنے والے کتنے باقی ہیں؟ شاید بہت کم ہیں۔ البتہ رخصت ہونے والوں کے ساتھ تصویریں کھنچوا کر ایسے مواقع پر آویزاں کرنے والے بہت ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں جنہوں نے اس شخص کی زندگی میں کبھی اس کو ایسے یاد نہ کیا ہو، مگر رخصت ہو جانے پر تصویر کی رسید ضرور دیتے ہیں۔ محمد کبی خان کے رخصت ہونے سے صرف ایک فرد رخصت نہیں ہوا، بلکہ ایک عہد تمام ہوا ہے۔ ہمارا بچپن، سنہری دور کی یادیں، سماج سے جڑے ہوئے کردار، تہذیب کی عملی روایت، رکھ رکھاؤ اور عاجزی و انکساری کی صفت بھی گئی۔ وہ ایک خالص اداکار تھے، مگر اس سے کہیں زیادہ فرشتہ صفت انسان بھی تھے۔ مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب میں پہلی بار ان سے لاہور میں ملا تھا۔ ان کے گھر گیا تو جس شفقت سے ملے اور انٹرویو دیا، عمدہ ناشتہ کروایا اور گھر کے دروازے تک رخصت کرنے آئے، وہ میں بھول نہیں سکتا۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ان کو اس شان محبوبی سے رخصت بھی کر سکیں۔ کراچی میں بھی ان سے متعدد ملاقاتیں رہیں، جب بھی ملے انتہائی شفقت اور شگفتگی سے ملے۔ شوبز کے مصنوعی پن کو انہوں نے کبھی اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا، یہ بھی انہی کا خاصہ تھا۔ ان کی اپنائیت والی آواز اور شیریں لہجہ کبھی بھلایا نہ جا سکے گا۔ محمد کبی خان کی تاریخ کی پیدائش 13 نومبر 1942 تھی۔ وہ شاہجہاں پور، غیر منقسم ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ اس حوالے سے اکثر جگہ پشاور کو پیدائش لکھا اور بتایا گیا ہے، مگر درست جائے پیدائش کی تصدیق ان کے اپنے ایک انٹرویو سے ہوتی ہے جو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ساجد حسن کو دیا تھا۔ اس کے مطابق پشاور ان کا مقام پیدائش نہیں، بلکہ وہ شاہجہاں پور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد نقی خان پولیس کے محکمے سے وابستہ تھے۔ قیام پاکستان کے وقت انہوں نے ہجرت کی تو محمد کبی خان چند برس کے تھے، لیکن پھر بھی ان کو ہجرت کے لہو لہان مناظر یاد ہیں۔ ان کی یاداشت میں ہجرت کی صعوبتیں نقش رہیں۔ پاکستان میں ان کے والدین نے پشاور کو اپنا مسکن بنایا اور وہیں کبی خان نے گورنمنٹ ہائی اسکول اور پھر ایڈورڈ کالج سے تعلیمی سفر مکمل کیا اور اپنے اندر کے فنکار کا تعاقب بھی کرتے رہے۔ ان کے بڑے بھائی بھی ریڈیو پاکستان پشاور کے لیے لکھا کرتے تھے اور ایڈورڈ کالج پشاور میں انگریزی کے پروفیسر بھی تھے۔ ان کو جب گورنمنٹ کالج لاہور میں ملازمت ملی تو وہ اہل خانہ کے ہمراہ پشاور سے لاہور منتقل ہوئے، جس کی وجہ سے محمد کبی خان کو بھی لاہور میں سکونت اختیار کرنا پڑی، جو اداکاری کے شوق کے لیے ان کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوئی۔ کبی خان میں بچپن سے اخبار بینی کی عادت پختہ تھی۔ وہ جب تیسری جماعت میں تھے تو گھر والوں کو اخبار بلند آواز میں پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ وہ اسکول اور کالج میں ہونے والے ڈراموں میں حصہ لیتے تھے، جس کی وجہ سے ریڈیو سے رغبت ہوئی اور تھیٹر کی طرف بھی مائل ہوئے۔ ان کی شادی 1968 میں ناہید کبی سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، سب بیرون ملک مقیم ہیں۔ ان کے دونوں بیٹوں عدنان کبی اور مہران کبی نے بھی شوبز میں قسمت آزمائی، لیکن خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ وہ دونوں کینیڈا میں ہی مقیم ہیں، جہاں محمد کبی خان کی رحلت ہوئی۔ کبی خان کا آبائی گھر پشاور کی مشہور اور تاریخی مسجد مہابت خان کے قریب تھا۔ وہاں ان کے ایک پڑوسی اور اس وقت کے ریڈیو کے مشہور آرٹسٹ شیخ شریف رہا کرتے تھے۔ ان کے توسط سے آپ ریڈیو پشاور سے منسلک ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ اس طرح پڑھائی اور ریڈیو کا کام ساتھ ساتھ جاری رہا تا وقت کہ آپ لاہور منتقل نہ ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر بھی ریڈیو سے تعلق برقرار رہا اور اسٹیج تھیٹر سے بھی وابستہ ہو گئے۔ اداکاری کا سلسلہ دھیرے دھیرے بڑھتا گیا اور اس دوران ان کو فلم میں کام کرنے کی پیشکش ہوئی۔ اس کے بعد تو ان کے لیے شہرت کے دروازے کھل گئے، مگر حقیقی شہرت ان کو ٹیلی ویژن سے ملی، کیونکہ آپ پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے پہلے ڈرامے کے ہیرو تھے۔ محمد کبی خان کی شہرت کا پہلا زینہ ریڈیو تھا۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان پشاور سے بطور چائلڈ ایکٹر اپنے کام کی ابتدا کی۔ انہوں نے وہاں اس وقت کی تمام بڑی شخصیات کو قریب سے دیکھا اور زبان و بیان، تلفظ، گفتگو کا طور طریقہ، صداکاری کا فن سیکھ کر کامل ہوئے۔ اپنے محلے کے مشہور ریڈیو فنکار شیخ شریف کے انتخاب کو درست ثابت کرتے ہوئے اپنے اندر کے فنکار کو دل جمعی سے دریافت کیا۔
ان کی یادوں میں معروف شاعر احمد فراز سے ہونے والی ملاقاتوں کا دھندلا عکس بھی ہے، جب احمد فراز ریڈیو پاکستان پشاور مرکز کے لیے اسکرپٹ لکھتے تھے اور محمد کبھی خان ان کے لکھے ہوئے کئی اسکرپٹ پر اپنی اداکاری کے جوہر دکھاتے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ریڈیو پاکستان لاہور مرکز اور دیگر کئی شہروں کے مراکز تک جاری رہا۔ سٹیج، ڈراموں اور تھیٹر کا زمانہ، یہ وہ زمانہ ہے جب انہوں نے حقیقی معنوں میں اپنے اندر کے فنکار سے کام لینا شروع کیا۔ اس زمانے میں ریڈیو کی تربیت بھی ان کے بہت کام آئی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اسٹیج پر حاضرین کے سامنے اداکاری کرنے سے ان کے اندر ایک ایسا اعتماد پیدا ہوا جس نے ان کو دیگر فنی میڈیمز میں مضبوطی فراہم کی۔ ان کے خیال میں ریڈیو اور اسٹیج دو ایسی جگہیں ہیں جہاں کام کرنے والے اداکار کو کندن ہونے کا موقع ملتا ہے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ایک عمدہ فنکار کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ ریڈیو کے ڈرامے، تھیٹر کے کردار، ٹیلی ویژن کی کہانیوں اور فلم کے بڑے پردے پر اداکاری میں کب، کہاں، کس طور سے کام کرنا ہے۔ ان کو یہ فرق ان تمام فنی میڈیمز میں کام کرنے کے بعد معلوم ہوا، لیکن اسٹیج کو کلیدی اہمیت حاصل رہی، کیونکہ یہیں سے ان کے لیے فلمی صنعت کا دروازہ کھلا اور ٹیلی ویژن کی طرف جانے والی راہیں ہموار ہوئیں۔ ٹیلی ویژن کا سنہری دور، پاکستان میں 26 نومبر 1964 وہ یادگار تاریخ ہے جب ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں آیا۔ اس تاریخ کے ٹھیک 2 دن بعد پاکستان ٹیلی ویژن سے پہلا ڈرامہ نشر ہونا تھا جس کے ہیرو محمد کبھی خان تھے۔ اس ڈرامے کا نام نذرانہ تھا، جس کے پروڈیوسر فضل کمال تھے، جبکہ نجمہ فاروقی نے اسے لکھا تھا۔ کبھی خان اس وقت سے لے کر تا دم مرگ ٹیلی ویژن ڈرامہ صنعت میں کام کرتے رہے۔ یہ عرصہ لگ بھگ 7 دہائیوں پر مشتمل عرصہ ہے۔ اس میڈیم میں ان کو سب سے زیادہ شہرت 1980 کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والے ڈرامے اندھیرا اجالا سے ملی۔ انہوں نے 1990 کی دہائی میں ایک ڈرامے کے لیے مرزا غالب کا کردار بھی نبھایا اور اس کردار کو بھی امر کر دیا۔ ان کے چند دیگر مقبول ڈراموں میں لاکھوں میں تین، دہلیز، الف نون، فشار، مرزا اینڈ سنز، نگار وادی، آشیانہ، ریزہ ریزہ اور اڑان وغیرہ شامل ہیں۔ ماضی قریب کے ڈراموں میں داستان، دل موم کا دیا، خانی، صدقے تمہارے، میرا قاتل میرا دلدار وغیرہ بھی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سارے طویل اور مختصر دورانیے کے کھیلوں میں بھی انہوں نے اپنے فن کا جادو جگایا۔ گزشتہ برس 2022 میں ان کے 2 ڈرامے پہچان اور میری شہزادی آن ایئر ہوئے تھے۔ پاکستانی فلمی صنعت میں بھی محمد کبھی خان نے 1960 کی دہائی میں قدم رکھا۔ انہوں نے دلجیت مرزا کی فلم رواج میں پہلی مرتبہ بطور اداکار ہی کام نہیں کیا، بلکہ وہ اس فلم کے نائب ہدایت کار بھی تھے۔ یہ فلم 1965 میں ریلیز ہوئی تھی۔ ان کی ابتدائی فلموں میں بہو رانی وہ فلم تھی جس سے ان کو فلمی دنیا میں مقبولیت ملنا شروع ہوئی۔ اس فلم پر انہیں بہترین معاون اداکار کا نگار ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ انہوں نے اس فلم میں محمد علی اور زیبا کے ساتھ اداکاری کے جوہر دکھائے تھے۔ فلمی صنعت میں بھی ان کے کام کرنے کا عرصہ تقریباً 7 دہائیوں پر مشتمل ہے، جس میں انہوں نے 200 فلموں میں کام کیا۔ وہ اپنے وقت کی چند مشہور اداکاراؤں کے ساتھ بطور ہیرو بھی آئے، جن میں دیبا، بابرہ شریف، زیبا اور دیگر شامل ہیں، لیکن انہوں نے زیادہ کام ثانوی کرداروں ہی میں کیا۔ فلمی دنیا میں ان کو جو مقام ملنا چاہیے تھا وہ انہیں حاصل نہ ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اپنے کیریئر میں آگے چل کر انہوں نے ڈرامہ کی صنعت پر توجہ مرکوز کر لی۔ محمد کبھی خان کا فلم سے وابستگی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے صرف اداکاری سے تسکین حاصل نہیں کی بلکہ درجن بھر فلمیں پروڈیوس بھی کیں، اور 1975 میں ریلیز ہونے والی ایک فلم روشنی کی ہدایت کاری کے فرائض بھی انجام دیے۔ انہوں نے جن فلموں کو بطور پروڈیوسر بنایا ان میں پہلی فلم ان کی مادری زبان پشتو میں تھی۔ اس فلم کا نام مہ جبینیں تھا اور اس کی ریلیز کا سال 1972 ہے۔ اس فلم میں ان کے ساتھ آصف خان بھی ہیرو تھے۔ ان کی بنائی ہوئی دیگر فلموں میں مسٹر بدھو، بے ایمان، منجی کتھے ڈھاواں، نیلام، روشنی، جوانی دیوانی، چوری چوری، پاسبان، گرفتاری اور ماں بنی دلہن شامل ہیں۔ انہوں نے ماضی میں جن فلموں میں اداکاری کی ان میں سے چند معروف فلموں میں محبت زندگی ہے، ٹائیگر گینگ، سوسائٹی گرل، سرفروش، کالے چور، آج اور کل، سائمہ، بیگم جان، ناگمنی، راگ نمبر، انٹرنیشنل لٹیرے، سر کٹا انسان، پری، قائد اعظم زندہ باد اور دیگر شامل ہیں۔ ان کی زندگی کی آخری مختصر فلم نانو اور میں نے بھی کئی بین الاقوامی فلمی میلوں میں توجہ حاصل کی۔ اس میں انہوں نے کمال اداکاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ ابھی ان کا کیا ہوا کافی کام نمائش پذیر ہونا باقی ہے۔ ان فلموں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فلمی صنعت میں ہر طور کی فلم سازی کو تخلیق کیا اور کوشش کی کہ بطور فلم ساز اپنے قدم جما سکیں، لیکن اس شعبے میں قسمت میں ان کا ساتھ نہ دیا۔ یہ بد نصیبی ان کی زندگی کے اختتام تک ان کا پیچھا کرتی رہی۔ ان کی زندگی کی آخری فیچر فلم ایک انگریزی اور بین الاقوامی فلم آئل میٹ یو دیر تھی، جس میں انہوں نے پاکستانی نژاد امریکی اداکار فاران طاہر کے ساتھ بہترین کردار نبھایا، تاہم اس فلم کو پاکستان میں نمائش کی اجازت نہ مل سکی۔ وہ اس فلم میں کام کر کے بے حد خوش تھے۔ پاکستان میں نمائش پذیر ہونے والی ان کی آخری فلم قائد اعظم زندہ باد تھی۔ محمد کبھی خان اس حوالے سے خوش نصیب رہے کہ ان کے کام کا اعتراف ان کی زندگی میں بارہا کیا جاتا رہا۔ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے فنکار تھے جن کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی ملا۔
پھر ستارہ امتیاز بھی وصول کیا۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز بھی ملے۔ انہوں نے پاکستانی فلم صنعت میں آسکر ایوارڈز جیسی اہمیت رکھنے والے نگار ایوارڈ بھی 3 بار حاصل کیے۔ پاکستانی میڈیا میں بھی ان کی خدمات کا اعتراف بارہا کیا جاتا رہا۔ عوامی سطح پر بھی ان کو پذیرائی ملتی رہی۔ ابھی حال ہی میں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی غرض سے ایک تقریب کا انعقاد کیا، جس میں ان کے ساتھی فنکاروں نے بھی ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، جبکہ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے خصوصی مکالمہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ ان کے بے شمار انٹرویوز ان کی زندگی، شخصیت اور فن کے نکھار کو بیان کرتے ہیں۔ پاکستان کے ثقافتی ادوار میں جب بھی ٹیلی ویژن اور فلم کے سنہری ادوار کا تذکرہ ہوگا تو محمد قوی خان کا نام سر فہرست ہوگا۔ پاکستانی ڈرامہ صنعت کے پہلے مرکزی اداکار ہیرو جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ وہ اپنی ذات میں صرف ایک فنکار ہی نہیں تھے بلکہ اداکاری کے فن کا عہد زریں تھے، کیونکہ انہوں نے یہ ایک کام کرنے کے علاوہ کوئی کام کیا ہی نہیں۔ وہ یہ طے کر چکے تھے کہ وہ اس شعبے میں ہی بام عروج تک پہنچیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے اپنے فن میں بلندی کو چھوا اور پاکستان کی ثقافتی تاریخ کا ایک عہد ثابت ہوئے۔ ان کے جانے سے دل بے حد اداس ہے۔ پلیز لائک آور چینل ٹی ٹی ایم پاکستان۔